بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سادی بات بتاؤں کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگ بھگ عمران خان صاحب کے معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت پہ ہی معاملہ چھوڑ دیا ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، اور تحریک انصاف تو کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ معاملہ لمبا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا جو پورا سیزن تھا وہ ضائع کر دیا۔ پاکستان میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ اگست کے مہینے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ پھر جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر احتجاج نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد فروری، مارچ اور اپریل، ان مہینوں میں پاکستان میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر احتجاج کی ڈیٹس نہیں رہتی، بہت گرمی ہو جاتی ہے، تو وہ جو احتجاج کا سیزن ہے وہ بھی ضائع کر دیا۔ ویسے انقلاب کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا سیزن ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے صرف بیانات دیے ہیں، چھوٹے موٹے احتجاج کیے ہیں، سٹیٹمنٹس دیے ہیں، تقاریر کی ہیں، یا کچھ جگہوں پہ جا کے کارکنوں کو اکٹھا کیا ہے تھوڑا بہت، بس یہ کیا ہے۔ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپیل کرتی رہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اب لیڈرشپ نہیں پہنچتی۔ کئی مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آ جائیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی میں 10,000 لوگ آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ دیکھیں، عوامی دباؤ پیدا ہو جائے تو پھر تو واقعی میں ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، لیکن جب تک عوامی دباؤ نہیں ہے تب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ عاصم منیر صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دیتے، اور انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ پکڑ لیا، گرپ میں لے لیا۔ جب تک عالیہ حمزہ صاحبہ باہر تھیں تب تک چلیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو پہنچ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، 2، 4، 5، 700 لوگ وہ پہنچا دیتی تھی کچھ نہ کچھ کر کے، بار بار ٹیلی فون کر کے، لوگوں سے رابطے کر کے، اور وہ رپورٹ بھی بناتی رہتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو عالیہ حمزہ جن پہ بہت تنقید کی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کو وہ کھٹکتی تھی، چپتی تھیں، تو ٹھیک ہے اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ لوگ پھر ذمہ داری لے لیں اور اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ لیکن نہیں، خواتین نے جو ہے بڑی ہمت دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں۔ اگر مرد حضرات بھی اتنی ہمت دکھاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن چلے ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی دباؤ بنانے کا فائدہ نہیں ہے عمران خان صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ یعنی اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے، ویسے بھی وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں۔ ہر آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو 2 چیزیں ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے باہر آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی دعویٰ کیا یا ان کے ساتھیوں نے کوئی دعویٰ کیا، حتیٰ کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں جو نارملی مذاکرات کے اندر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ان کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے ابھی کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے، یا کوئی چیزوں میں تبدیلی آ نہیں رہی، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اپنے رویے کو فور دا ٹائم بینگ اس حکومت کے ساتھ تبدیل کیا، اور اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ شاید کہ مذاکرات چل رہے ہیں، یا کوئی ڈیل چل رہی ہے، یا کوئی بیک ڈور چینل کوئی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ٹرک کی بتی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی، اور ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لگ بھگ جتنی بھی اہم قیادت ہے، ان ساروں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی بدلنے جا رہی ہے، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، ایک خبر جو بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آئی، جس میں نجم سیٹھی صاحب نے، زبیر علی خان صاحب نے، میرے 1-2 دوست اور ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے۔ تو یہ 4-5 لوگوں کی خبر ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، ایک اہم شخصیت کی جو غیر سیاسی ہے، اور عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی، تو وہ عمران خان صاحب نے سپورٹ دے دی، اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ نہ عمران خان نے کوئی ڈیل مانگی، نہ انہیں کوئی ڈیل دی گئی، بلکہ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، جس وقت ان کے ساتھ انڈیا پہ بات کی جائے گی تو وہ اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ وہ اس وقت اپنی رہائی کی بات کرے گا۔
یا جس وقت اس سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جائے گا یا اس سے یہ کہے گا کہ پاکستان کی خاطر تو اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے میڈیا کو خود اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہمارے حق میں دیں، تو عمران خان صاحب جب وہ مدد دیں گے یا بات کریں گے تو اتنا کمزور آدمی نہیں کہ وہ اس وقت کہے گا جناب میری رہائی کر دیں یا کوئی سیاسی بات کرے گا. وہ عمران خان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ بات کی ہوگی. دوسری جانب سے بات ہو تو ہو، اب دیکھیں دو طرح کی خبریں ہیں. صحافی، دانشور، سیاستدان سارے پھنس گئے ہیں، مشکل میں پڑ گئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو عوام تو باہر دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو، اکثریت یہ کہتی ہے، مگر فیصلہ یہ عدالتوں میں نہیں ہونا عمران خان کے باہر آنے کا، یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. جس وقت دیکھیں اب عمران خان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے تقریباً سارے کیسز فارغ ہو گئے ہیں. اگر یہ معاملات عدالتوں کے ہوتے تو 200 مقدمات بنا کر عالمی ریکارڈ نہ بنایا جاتا. عدالتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ کہیں اور ہو رہا ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے اوپر سے اپنا دباؤ اور کنٹرول ہٹا لے گی، عمران خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا بھی نہیں. اب جو لوگ یہ خبر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں. تو کیا کوئی اتنی بڑی تحریک کا مومنٹم بن چکا ہے جس کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں اس سے پہلے 2 دفعہ مومنٹم بنا، 2 دفعہ تحریک خراب ہو گئی. اور ہر مرتبہ جب تحریک کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت یہ خبر ضرور دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو گیا یا مذاکرات چل رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کچھ تحریک کو ڈاؤن کیا جائے. نمبر 2، جو لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے بالکل ہی، تو ان کے اوپر الزام یہ لگا دیا جاتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے عمران خان باہر آئے. تو وہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں اور یہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں. دیکھیں اگر رہائی ہونی ہے عمران خان کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دباؤ بند کر رہے ہیں عدالتوں پر اور سسٹم کے اوپر. ادروائز ایسے تو عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی عوامی انقلاب آ جائے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور سڑکوں پہ فیصلہ کر لیں اور اپنے لیڈر کو چھڑوا لیں دباؤ ڈال کے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں سے چھوٹ جائیں. عدالتوں کے اوپر جتنا دباؤ ہے، جیسے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں سے تو اس حالت میں نہیں چھوٹتے عمران خان صاحب جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دباؤ ختم نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کردار ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے باہر آنا یا نہیں آنا. پہلا کردار تو خود عمران خان ہے. عمران خان کا اپنا ایک کریکٹر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے، یعنی وہ نواز شریف کی طرح باہر نہیں آئیں گے، وہ اپنے طریقے سے باہر آئیں گے. اب یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ نواز شریف بنا کے ہی عمران خان کو باہر لانا چاہتا ہے یہ سسٹم. عمران خان یہ نہیں چاہ رہے. دوسرا اس کے اندر کردار آ جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طاقتور اور مقبول لیڈر عمران خان کا کھلے عام مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے مفادات کے لیے عمران خان صاحب کو خطرہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ فل سوئنگ میں باہر آ جائیں؟